بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البلد ہے، اس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ آج انشاءاللہ 7 آیتوں کا درس ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قسم کھائی ہے، اور قسم سے پہلے لفظ لا استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں اور عربی محاورے میں اور عرب میں یہ چیز مشہور تھی کہ قسم کھانے سے پہلے لا اس وقت لگاتے تھے جب سامنے والے کی بات کو غلط ثابت کرنا ہوتا تھا اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہوتا تھا، اس وجہ سے لا لگاتے تھے اور اس کے بعد قسم کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو تمہارا خیال ہے، تمہاری بات ہے، وہ بالکل غلط ہے اور صحیح بات وہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ وہی محاورہ استعمال کیا، وہی طریقہ استعمال کیا عربی کا کہ تم لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ غلط ہیں، اب ہم جو بتانے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ البلد سے مراد شہر مکہ ہے، جیسے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، وہاں پہ شہر مکہ مراد ہے۔ تو شہر مکہ کو تمام شہر پر فوقیت حاصل ہے اور مقام و مرتبہ اس کو ملا ہوا ہے۔ تمام جگہوں سے بہتر جگہ شہر مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یقیناً تم تمام زمینوں میں، تمام جگہوں میں سب سے زیادہ بابرکت ہو، لیکن یہاں کے لوگ اگر ہم کو مجبور نہ کرتے نکلنے پر تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کے نہ جاتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ حل کے 3 معنی لیے گئے۔ ایک معنی یہ رکنے کے، آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو بعض مرتبہ مکین کی وجہ سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، یعنی رہنے والے کی وجہ سے جس جگہ رہ رہا ہے اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو اپنے مکان کو بیچنا پڑ رہا تھا، اس نے کسٹمر ڈھونڈنا شروع کیے۔ جب کسٹمر آئے تو انہوں نے جو ریٹ بتایا تو اس علاقے کے اعتبار سے ریٹ کافی زیادہ تھے۔ تو کسٹمر نے پوچھا کہ اس علاقے کا ریٹ تو آج کل یہ چل رہا ہے، آپ نے ریٹ اتنے زیادہ کیوں بتائے؟ تو کہا کہ اتنے ریٹ تو صرف میرے مکان کے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں وہ پڑوسی کے لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پڑوسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے، اتنے نیک، اتنے پرہیزگار، اتنا خیال کرنے والے۔ میری تو مجبوری ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس مکان کو لے کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ کی وجہ سے اس جگہ کی ویلیو کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، اس جگہ کی قیمت بڑھ گئی۔ دوسرے معنی یہاں پہ حلال کے بھی ہیں، دوسرے معنی یہاں پر حلال کے بھی ہیں۔ حلال کے 2 معنی آ جائیں گے۔ ایک یہ کہ کفار مکہ، قریش مکہ سمجھتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر شکار کرنا بھی ناجائز ہے، بلکہ شکار کی طرف اشارہ کر دینا کہ وہ دیکھو تمہارا شکار ادھر گیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ غلط سمجھتے تھے خون بہانے کو، لڑائی کرنے کو شہر مکہ کے اندر۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی ان کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ اللہ کے رسول کا خون بہانا حلال سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنا حلال سمجھتے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان لوگوں نے اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا ہے، آپ کے خون کو حلال کر لیا۔ تیسرے معنی جو ہیں وہ اس میں بشارت دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے اس زمین پر، خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ میں، یہاں اس زمین کو آپ کے لیے حلال کیا جائے گا۔ یعنی جیسا کہ ابھی بتایا کہ وہاں خون کرنا، خون بہانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز تھا، یہ سب غلط تھا، اور ابھی بھی غلط ہے۔ اس کی حرمت یہ ہے کہ ابھی بھی غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ دیا کہ فتح مکہ کے دن، اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ فتح مکہ کا دن ایک ایسا آنے والا ہے کہ آپ یہاں پر فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے، اور یہاں کے کافروں کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال ہوگا، یہاں کے کافروں کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال ہوگا۔ لہٰذا وہ دن آیا فتح مکہ کے دن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے شہر مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرم کے جو مسائل تھے، حرم کے جو واقعات تھے اور حرم کے جو پابندیاں تھیں، ان پابندیوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ تو ان 3 معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ووالد وما ولد،
اور باپ کی قسم اور جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم. باپ کون ہے؟ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کی قسم. اور ان کی اولاد کون ہے؟ آج تک جتنے بھی انسان آئے وہ سب اولاد ہیں, اور قیامت تک جتنے انسان آئے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان آنے والے قیامت تک سب کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھا لی. جب قسم کھائی تو قسم کے بعد ایک جواب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو کیا جواب دے رہے ہیں قسم کھانے کے بعد؟ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسانوں کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت سے نہیں, مشقت میں پیدا کیا ہے, تکلیف میں پیدا کیا ہے. شروع سے لے کر آخر تک تکلیف ہے. اگر ایک بچہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ جب اب اپنے ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, پیٹ میں ہوتا ہے, اس وقت کہ وہ اس وقت سے وہ تکلیف میں رہتا ہے. لہٰذا وہ ایک چھوٹی سی دنیا میں ماں کے پیٹ میں قید ہوتا ہے, اس کی ایک تکلیف ہے. جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو دودھ پینا وہ ایک تکلیف ہے, رو رو کر کے اپنے کام کرانا وہ ایک تکلیف ہے. اس کے بعد دودھ چھٹانے کی تکلیف ہے. پھر کھیلنے کودنے میں جو چوٹیں لگتی ہیں وہ ایک تکلیف ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر آدمی بڑا ہوتا ہے, اس میں پڑھنے جاتا ہے, اور پھر پڑھنے کے بعد اس کے درمیان بڑی پٹائی ہو رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, طرح طرح کے مسائل, وہ ایک تکلیف ہے. پھر اور بڑا ہوا, کمانے دمانے کی تکلیف ہے. پھر اس کے بعد شادی ہوئی, اس کے بعد طرح طرح کے تکلیف و مسائل پیش آتے ہیں. پھر اس کا مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر ہے, قبر کے بعد حشر ہے, حشر کے میدان میں باقاعدہ اس کو جواب دینا ہے سارے اعمال کا. پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے. تو تکلیفیں انسانوں کے ساتھ شروع سے لگی ہوئی ہیں, پیدائش سے لے کر کے, بلکہ یہ کہا جائے پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر کے اس کو جنت جہنم میں چھوڑ کر کے آئیں گے. جنت میں جائے گا تک تکلیفیں ختم ہوں گی, لیکن جہنم میں جائے گا تکلیفیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو دنیا کیا ہے, دنیا میں بھی تکلیفیں ہر طرف سے انسان کو گھیرے رہتی ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہم کو آرام مل جائے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہماری یہ جو ہے صحت صحیح ہو جائے, ہمارے ساتھ یہ ہو جائے, ہمارے ساتھ وہ ہو جائے, ساری خوشحالی ہمارے ساتھ ہو جائے, اور اس کی دعا قبول بھی ہو جائے, ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو پھر وہ پاگل ہے. وہ دنیا کے اصول کو, زندگی کے اصول کو سمجھا نہیں ہے. بھی انسان کے جو تخلیق ہے اس چیز کو بھی سمجھا نہیں ہے. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشقت میں پیدا کیا انسان کو, لہٰذا انسان کا تکلیف میں رہنا یہ نیچرل ہے. اور انسان کا ہمیشہ خوش رہنا, کسی بھی تکلیف کا نہ ہونا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش ہیں, ہم کسی تکلیف میں نہیں, تو وہ جھوٹا انسان ہے. ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے, بھلے اس چیز کو سمجھ میں نہ, وہ اس چیز کو سمجھ نہ پائے. اگر کوئی بھی تکلیف نہیں ہے تو ایک ٹینشن یہی ہے کہ بھئی ہم کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے. ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہم کو قبر میں جانا ہے, ہم نے قبر کے بارے میں نہیں سوچا. اگر ہم کو یہ سب ٹینشنیں نہیں ہیں تو اصل ٹینشن تو یہ ہے, ہم دنیا کی ٹینشن لیے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے. اگر ان تکلیفوں کے آنے کے بعد ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, اور اگر اللہ کا شکر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے, اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد, تب یہ ایمان والی کی صفت ہے. اور اگر اس کے باوجود ہمارے اوپر ٹینشن آ جائے, ہمارے اوپر مشقتیں ہوں, ہمارے اوپر تکلیفوں کا پہاڑ توڑ دیے جائیں, یا ہم کو خوشی کوئی میسر ہو, اس کے بعد ہمارے اندر کوئی اثر نہ پیدا ہو, ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو, تو یہ کافر کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ یہ کافر کی علامت ہے. اور پھر کافر کے بارے میں بتایا کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کافر کیا یہ سوچتا ہے, انسان کیا یہ سوچتا ہے, کافر انسان, کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے, یعنی اللہ کی قدرت اس کے اوپر نہیں ہے, اللہ اس کو پکڑ نہیں لے گا, اللہ اس کی جو ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھے, اللہ کی قدرت اس کے اوپر ہے. اگر یہ کافر ایسا سوچتا ہے کہ کسی کی قدرت اس کے اوپر نہیں ہے, کوئی دیکھ اس کو نہیں رہا ہے, کوئی پکڑ نہیں سکتا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, یہ اس کی غلط فہمی ہے. یقول اہلکت مالا لبدا, چھٹی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر کافر یہ کہتا ہے کہ میں نے مال کو بہت وافر مقدار میں خرچ کیا, ہم نے بہت زیادہ مال خرچ کیا مسلمانوں کو بدنام کرنے میں. آج کل کیا ہو رہا ہے, مال خرچ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, مال خرچ کیا جا رہا ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے. تو کافر انسان کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ مال خرچ کیا, کس لیے؟ نافرمانی کے کاموں میں, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, رسول کی مخالفت میں, اسلام کی مخالفت میں ہم نے بہت زیادہ مال خرچ کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ مال تو ہماری نظر میں ہے, اللہ کی نظر میں یہ دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. پھر آخری 7ویں آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایحسب ان لم یرہ احد, اور کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ پھر کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اس کا کیا گمان ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ یعنی وہ جھوٹ بولتا جائے گا, کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف بولتا جائے گا, اسلام کے خلاف بولتا جائے گا, کسی کے بھی خلاف کچھ بولتا جائے گا, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں, اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں. تو یہ شخص جاہل ہے, یہ شخص جو ہے بے وقوف ہے, اور جو ہے اسی طریقے سے احمق ہے ایک نمبر کا, یہ کچھ نہیں جانتا, حقیقت سے واقف نہیں ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہے, ایک اللہ ہے جو اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کبھی بھی ذرا سی ڈور کو کھینچے گا تو ان کے تختہ پلٹ جائے گا, ان کا تختہ پلٹ جائے گا. ان کے ہاتھ میں جو باغڈور ہیں, ان کے ہاتھ میں جو حکومتیں ہیں, ان کے ہاتھ میں جو طاقت ہے, ان کے ہاتھ میں جو ان کو اللہ نے جو عزت دی ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ سب کچھ کیا کریں گے, ختم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا یا کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں, تو اللہ ضرور دیکھ رہا ہے.
بھلے جھوٹی خبریں پھیلا دی جائیں، بھلے جو ہے غلط خبریں چھاپ دی جائیں پیپرز میں اور ٹی وی چینلز پہ چلا دی جائیں، یوٹیوب اور نہ جانے سوشل میڈیا کے کتنے پلیٹ فارم کا سہارا لے کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو، مسجدوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو غلط بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا بدلہ بھی ملے گا۔ لہٰذا کوئی اچھائی ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی برائی ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی قدرت ہر ایک کے اوپر ہے۔ یہ چند دن کے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں آ کر کے اچکتے ہیں اور اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ دن اور کچھ سال ہی گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سروں کو کچل دیتے ہیں۔ ہم کو بھی اللہ کی ذات پر امید رکھنی ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حالات درست کریں گے، ہمارے ملک کے حالات درست کریں گے، اور خاص طور سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے، وہاں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کریں گے، اور ظالموں پر اللہ کی نظر بہرحال ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔